الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری یعنی پاک کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو میں تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 افراد کے۔ 7 افراد ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 1 مشرک شرک کرنے والا، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ پرور کینہ رکھنے والا، نمبر 4 شرابی شراب پینے والا، نمبر 5 قاتل قتل کرنے والا، نمبر 6 شلوار پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 7 چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے جرائم اور گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے؟ یعنی اس رات میں جو بندہ اللہ سے مغفرت چاہتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو رزق میں وسعت کی طلب کرے؟ یعنی اس رات میں جو روزی کی طلب کرتا ہے، روزی میں کشادگی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طلب کو پوری فرماتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے، کون ہے مصیبت زدہ پریشانی میں مبتلا جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یعنی جو مصیبت زدہ پریشان آدمی اس رات میں مصیبت کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو اس سے دور کر دیتے ہیں، ختم فرما دیتے ہیں۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس رات میں 3 کام کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 مردوں کے لیے ایثار ثواب کرے۔ ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے والدین میں، ہمارے خاندان میں سے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ایثار ثواب کرے۔ ہو سکے تو قبرستان میں جائے، لیکن اس کو ضروری نہ سمجھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 63 سالہ زندگی میں صرف 1 مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے ہیں۔ اس لیے ہو سکے تو جائیں اور نہ جائیں تو بھی کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔
نمبر 2، اس رات میں نوافل کا اہتمام کرے۔ اس رات میں اس بارے میں نوافل کے بارے میں واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، تنہائی میں رہ کر اپنے گھر میں ادا کرنے کی کوشش کرے۔ خاص طور پر اس رات میں دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے، اگر ہو سکے تو روزہ رکھے۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات، بدعات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچتے ہوئے اچھے کاموں کی طرف دھیان دینا چاہیے، اور عبادات کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، نوافل کے ساتھ اس رات کو گزارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔